بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلمہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ رسول اللہ بن عبداللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ابھی کم سن تھی تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے کی زردی مبدل بسرخی ہو گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ خشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں خواتین کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا پوچھیں۔ عرض کیا، آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ حضرت فاطمہ یہ سوال سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام صحابہ کرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے ہدیے اور تحفے بیچتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کیا کہ وہ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائیں کہ تحفے صرف میری عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجا کرو، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ بھیجا کرو اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری بات ازواج نے جو متفقہ طور پر طے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں عائشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں، کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھے پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا
کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں کہ جس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوچا اور انہیں پیغام بھیج کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو تمام ازواج نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا، بیٹی آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں، ہمیں امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المؤمنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکیں اور اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھیں اور سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بیچتے ہیں، جبکہ آپ جب کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں یہ تفریق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں کر رکھتی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام بات ازواج مطہرات کو بیان کر دی۔ ناظرین، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بھلا کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت عائشہ کے درمیان کے تعلقات اچھے نہ ہوں؟ اب ذرا حضرت عائشہ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الفاظ ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں حسن و سیرت کے لحاظ سے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اور بات کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مشابہ ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھیں۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار اور دل لگی بھی کرتی تھیں، ہنسی کھیل کر لیتی تھی۔
تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں شروع کر دی۔ کہنے لگیں کہ فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا ان کے صدقے، ہمیں پروردگار کی معرفت ملی ان کے صدقے، ہمیں اسلام ملا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد کہنے لگی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، اے فاطمہ پوچھو کون سی بات ہے؟ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے شوہر علی المرتضیٰ ہیں اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات کہی کہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی بات؟ فرمایا قیامت کے دن جب اللہ ہمیں اٹھائیں گے تو آپ کا ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور میں فاطمہ جب اٹھائی جاؤں گی تو میرا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد فرمانے لگی فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ پوچھا کون سی؟ فرمانے لگی کہ تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھی ہوگی تو تیرے تخت پر علی المرتضیٰ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں تخت پر بیٹھی ہوں گی تو میرے تخت پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ بیٹھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی، اس لیے فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تھیں یا بیویاں تھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ فرماتی ہیں کہ میرا ایک دوپٹہ تھا جس کی زمین سفید تھی اور اس پر کالی دھاریاں تھیں۔ میں نے وہ دوپٹہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ ایک دوسرا اعزاز یہ ملا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سلام مجھے دنیا میں پہنچائے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح تہمت لگی، بی بی مریم پر بھی تہمت لگی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی ان تہمتوں کو معصوم زبانوں سے رد کروایا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، اس تہمت سے بری ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کے بجائے خود اپنے کلام مبارک میں پاک دامنی کی گواہی دی۔ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ اعزاز بھی مجھے ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ جب بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے پر لگی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی اعزاز مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود کے اندر سر رکھ کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب